علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 56 سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے ترکہ اور فرائض کے احکام و مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت کریمہ ہوئی، اس کے معنی کو دیکھ لیجئے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور قرابت داروں نے مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑا، اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑیں، وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر۔ نصیبا مفروضا، حصہ لازم کیا گیا ہے۔ یہ میراث، وراثت وغیرہ کے مسائل کے ضمن میں اس آیت کریمہ کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ترکہ اور فرائض کے بارے میں 5 آیات ہیں، ان میں سے یہ پہلی آیت ہے جو جاہلیت کے دور کی بعض باتوں کو منسوخ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یعنی جاہلیت میں کچھ چیزیں تھیں جن کو ختم کرنے کے لیے اس آیت کو اتارا گیا اور میراث کی مشروعیت کے لیے نازل کی گئی۔ میراث کو شرعی قانون کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے، اس مقصد کے لیے اس آیت کو نازل کیا گیا۔ اس آیت کے شان نزول میں منقول ہے کہ حضرت اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ام قحطہ نامی بیوی اور 3 بیٹیاں چھوڑی اور وافر مقدار میں مال بھی چھوڑا، خوب مال چھوڑا۔ اس مال کثیر میں سوید اور عرفجہ یا قتادہ اور عرفجہ نے تصرف کرتے ہوئے دونوں بیٹیوں اور بیوہ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ دور جاہلیت میں یہ رسم و رواج تھا کہ جب کسی کی موت واقع ہو جاتی تو اس کے متروکہ چھوڑے ہوئے مال میں صرف وہ مرد تصرف کا اختیار رکھتے تھے جو دشمنوں کے ساتھ تیروں اور نیزوں سے نبرد آزما ہوتے۔ یعنی صرف فوت شدہ شخص کے مال میں صرف انہی کا اختیار ہوتا تھا جو دشمنوں کے ساتھ تیر اندازی اور نیزے بازی میں مقابلہ کرتے ہوں۔ مرنے والوں کے بچوں اور عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ یعنی بیوہ ام قحطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضور کے پاس آئیں۔ آپ اس وقت مسجد فصیح میں تشریف فرما تھے۔ اس نے دونوں کی شکایت کی، سوید اور عرفجہ کی یا پھر قتادہ اور عرفجہ کی، کہ ان لوگوں نے میرے شوہر کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم واپس چلی جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا حکم عطا فرماتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، قاعدہ اور طریقہ وہ نہیں جو تم نے مقرر کر رکھا ہے کہ مرنے والے کے ترکے کے صرف مرد ہی حقدار ہوتے ہیں، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین بطور ترکہ چھوڑ جائیں اور قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور صاحب قرابت بطور ترکہ چھوڑ جائیں۔ یہ حصہ یقینی اور ان کے لیے واجب و ضروری ہے۔ نصیب للرجال نصیب، نصیب یہ مصدر ہے جو تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یا پھر یہ حال ہے، اعنی کا مفعول بھی ہے۔ 3 صورتیں ہیں اس کی، یا تو مصدر ہے بطور تاکید،
یا پھر یہ حال ہے، یا آنی مقدر کا مفعول بھی ہے۔ اور منہو کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر مجرور، منہو کی ضمیر مجرور کا مرجع مما ترکا ہے، اور مما قلّا مما ترکا سے بدل ہے، جس میں عامل کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان دونوں کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف؟ سوید اور ارفجہ، یا پھر قتادہ اور ارفجہ، یہ ناموں کا اختلاف ہے، ان دو میں سے کوئی ایک۔ ان دونوں کی طرف آپ نے بھیجا اور کہنا بھیجا کہ جا کر ان دونوں کو اوس بن صامت کے مال متروکہ میں تصرف کرنے سے روک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عورتوں کا بھی اس میں حصہ اور حق نازل فرما دیا ہے۔ اس میں عورتوں کے حصے کی تعیین نہیں کی گئی، صرف انہیں حصہ دار بنا دیا گیا۔ یعنی یہ جو آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو اوس بن صامت کے ترکے کے سلسلے میں نازل ہوئی، تو یہاں پر عورتوں کے حصے کو متعین نہیں کیا گیا، صرف انہیں حصے دار بنا دیا گیا۔ حصے کی تعیین، عورتوں کے حصے کی تعیین اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو طویل آیت ہے، ان آیتوں میں اور اس کے بعد والی آیت میں جو ہے عورتوں کے باضابطہ متعین حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں حصے کی تعیین اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول یوصیکم اللہ میں بیان فرمائی، جس کا ذکر آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے اس کی تعیین؟ وہ یہ ہے کہ بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹیوں کے لیے 2/3 ہے، اور باقی چچا کے بیٹوں کے لیے ہوگا۔ پھر جب تعیین حصہ والی آیت نازل ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ام قحطہ کو 8واں حصہ اور بیٹیوں کو 2/3 اور بقیہ مال چچا کے دونوں بیٹوں کو دیا۔ مفسرین نے اسی طرح کہا ہے، اور قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ خطاب کیا جائے اور اس کا بیان خطاب سے مؤخر ہو، یعنی کسی سے کوئی بات کی جائے اور اس بات کی وضاحت میں تاخیر کر دی جائے تو یہ جائز ہے، اور قول باری تعالی نصیبم مفروضہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ وارث اگر اپنے حصے سے اعراض کر لے اور لینے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو اس سے اس کا حق ساقط نہ ہوگا۔ امام زاہد کہتے ہیں الرجال اور النساء کے جو الفاظ ہیں چونکہ عام ہیں، لہذا یہ آیت اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہ دونوں الفاظ کہ ذوی الارحام بھی وارث ہیں، اور اس آیت کے بعد میں آنے والی اس آیت کے ساتھ متصل ہے، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ترکے میں یتیم، مسکین اور ان قرابت داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے جو وارث نہیں ہیں۔ آیت یہ ہے، تو جو وارث نہیں ہیں، یتیم، مسکین اور دیگر رشتہ دار جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب ذوی الفروض، وارثوں اور اسبا اور ذوی الارحام کے درمیان ترکے کی تقسیم کے وقت کچھ ایسے قرابت دار حاضر ہوں جو وارث نہیں، اور یتیم اور مسکین بھی حاضر ہوں، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ عطا کرو، یعنی مرنے والے کے ترکے میں سے یا جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، اور ان لوگوں سے معروف بات کہو، یعنی خوبصورت اور میٹھے انداز میں ان کے ساتھ عذر پیش کرو کہ تمہیں کیوں ترکہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قول معروف سے مراد یہ ہے کہ ورثہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر یہ کہیں یہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ورثہ دیں اسے ورثہ کسی قابل نہ سمجھیں، بلکہ بالکل معمولی اور ہیج تصور کریں، اور دیتے وقت کسی قسم کا ان پر احسان نہ جتائیں۔ یوں ہی مدارک بیضاوی اور کشاف میں مذکور ہے۔
امام حسن بصری اور امام نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ غیر وارث قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کو سونا اور چاندی دیا کرتے تھے۔ جب سونا چاندی تقسیم ہوتا اور یہ بات زمین تقسیم کرنے پر پہنچتی اور غلاموں کو بانٹنے کا معاملہ آتا یا اس جیسی اور اشیاء کی تقسیم کرنے لگتے، تو ان قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ قول معروف سے پیش آتے، یعنی انہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت سے نوازے۔ امام زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مال بکثرت ہو تو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ عطیہ دو، اور اگر قلیل ہو تو انہیں نہ دینے کا عذر پیش کرو۔ امام صدی کہتے ہیں اگر وارث عمر کے بڑے بڑے لوگ ہوں تو ان کو کچھ نہ کچھ عطیے کے طور پر دیں، اور ساتھ ہی قول معروف بھی ہو، اور اگر ورثہ عمر کے چھوٹے ہیں تو وہ عذر پیش کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ترکے میں غیر وارثوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ یہ دینا یا تو اس لیے ہوگا تاکہ ان لوگوں کے دلوں کو خوش کیا جائے اور انہیں صدقہ و خیرات سے نوازا جائے۔ اس صورت میں یہ حکم ندب اور استحباب کے لیے ہوگا اور اب بھی باقی ہوگا، یا اسے وجوب کے لیے کہا جائے کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں غیر وارث، تو اگر یہ حکم وجوب کے لیے ہے تو پھر ابتدائے اسلام میں اس پر عمل کرنا واجب تھا، پھر آیت میراث سے اس کی وجوب کو منسوخ کر دیا گیا، جیسا کہ بعض نے کہا ہے، کیونکہ شریعت میں اس قسم کی کوئی بات واجب نظر نہیں آتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی اپنا رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم کے حکم پر عمل میں سست ہیں لوگ۔ یعنی آج کل جو مسلمانوں میں جو تقابل ہے وہ تقوی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سرخرو ہونے کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ دنیاوی وجاہت کے طلبگار ہیں۔ یوں ہی قرآن کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ تمہارے جو مملوک غلام ہیں وہ تمہارے اوپر داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ اس میں بھی تساہل بڑھتا جاتا ہے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم تو ابھی بھی موجود ہے کہ غیر وارثوں کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی اپنا رکھی ہے، جیسا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے حکم میں سستی ہے، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم کے حکم پر عمل میں لوگ سست ہیں۔ یہ تینوں آیتیں منسوخ نہیں ہیں، لیکن لوگوں میں اس پر عمل کرنے میں سستی آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح مروی ہے، جیسا کہ میں نے بیان نسخ میں اس کو الاتقان سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا۔ آگے دیکھیے، اب دیکھیے ترکہ اور میراث کے بارے میں 5 آیتوں میں سے 2 تو یہ تھیں جو گزر چکی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اس کے علاوہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ تو ترکہ اور میراث کے بارے میں 5 آیات ہیں، 2 تو یہ تھیں اور بقیہ 3 آیتیں اس کے بعد مذکور ہیں جو ذرا فاصلے کے بعد آئی ہیں۔ ان میں حصے جات کی تعین، کس کا کتنا حصہ ہے، میراث کی مقدار وغیرہ بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکے میں سے 2 ثلث ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہو مؤنث تو اس کے لیے نصف حصہ ہے۔ یہ معنی ہو گیا اس کا۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ذریعے بندوں سے اولاد کے بارے میں میراث کے متعلق عہد لے رکھا ہے۔ یہ اجمال ہے جس کی تفصیل اس کے بعد دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت اگر اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے تو پھر وہ یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث، یا مذکر مؤنث دونوں۔ اگر دونوں قسم کی اولاد ہو، مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو، تو ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین میں بیان فرما دیا، یعنی ایک مذکر اور 2 مؤنثوں کا حصہ برابر ہے۔ اس مقام پر مذکورہ عبارت کی جگہ للانثیین نصف حظ الذکر نہیں فرمایا، یعنی 2 کے لیے مذکر کا آدھا حصہ ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔ تو للانثیین نصف حظ الذکر یہ نہیں فرمایا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا للانثی نصف حظ الذکر، کہ مؤنث کے لیے مذکر کا آدھا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ ان کا مفہوم بھی وہی نکلتا ہے جو پہلی عبارت کا ہے، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انداز کلام سے اللہ تعالیٰ مذکر کے فضل کو بیان فرمانا چاہتا ہے۔ مذکر کو جو مؤنث کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اس فضل و کمال کو بیان فرمانا چاہتا ہے، یعنی مذکر مؤنث سے افضل ہے، جیسا کہ اس کی وجہ سے اس کا حصہ بھی دگنا ہے۔ اور دوسری وجہ اس انداز عبارت کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں لوگ مذکروں کو تو وراثت دیا کرتے تھے، مردوں کو، عورتوں کو محروم رکھتے تھے۔ اسی سبب کے پیش نظر آیت مذکورہ نازل ہوئی، تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مذکروں کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ انہیں عورتوں کو حصے سے 2 گنا مل جائے، لہذا عورتوں کے حصے میں زیادتی اور ظلم سے کام نہیں لینا چاہیے، حتیٰ کہ انہیں بالکل محروم کر دیا جائے، جبکہ قرابت کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے ان کی اور مذکروں کی قرابت بالکل برابر ہے۔ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کو جتنی قربت باپ کے ساتھ حاصل ہے، بیٹی کو بھی اتنی ہی قربت حاصل ہے۔ معنی یہ ہوا کہ ان میں سے مذکر حضرات کے لیے دگنا حصہ ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ منہم للذکر مثل حظ الانثیین، منہم کو محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی للذکر منہم ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی موجودگی کا علم تھا، جیسا کہ عرب کا قول ہے الثمن منوان بدرہم، یعنی 2 من گھی 1 درہم میں، تو یہاں بھی منوان منہ ہے، یہ تو بوجہ علم یہاں بھی محذوف ہے کہ جب کوئی شخص گھی کا بھاؤ بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس جو گھی ہے اسی کا بھاؤ بتا رہا ہے۔ چلیے، یہ صورت میراث جو اوپر ذکر کی گئی، مرد کو عورت کے حصے سے دگنا، یہ اس وقت ہوگی جب ورثہ میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں، اور اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کیا صرف ایک ہی لڑکی ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سے زیادہ لڑکیاں ہونے کی صورت میں اس جملے سے ان کا حکم بیان فرمایا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زائد بچیاں ہیں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو اس آیت میں اللہ نے 2 سے زیادہ لڑکیوں کا حکم بیان فرماتے ہیں اس جملے، یعنی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ میں ان کی میراث کا حکم بیان فرمایا، یعنی اگر لڑکیاں یا مرنے والے کی اولاد صرف مؤنثیں ہوں، ان کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا وارث نہ ہو، اور وہ لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں، یعنی 3 4 5 کا کتنی بھی ہوں،
تو ان تمام کو مجموعی طور پر میت کے ترکے میں سے 2/3 ملے گا، جو ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، اور بقیہ تیسرا حصہ اس کے حالات مختلف ہیں۔ آگے دیکھیے، اگر میت اپنے پیچھے صرف ایک لڑکی چھوڑ جائے تو اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس میں بیان فرمایا اگر ایک ہی بچی ہو تو پھر اس کا نصف ہے، یعنی اگر میت کی اولاد میں صرف اور صرف ایک ہی بیٹی وارث ہے تو اسے اپنے مورث کے ترکے کا نصف ملے گا، یعنی آدھا حصہ، اور باقی ماندہ، باقی جو بچا، اس نصف کے حالات مختلف ہیں۔ اور قول باری تعالیٰ فوق اثنتین، فإن کن نساء فوق اثنتین، تو یہ کانا کی دوسری خبر ہے۔ فإن کن نساء، تو پہلی خبر تو نسان ہے کنہ کی، اور دوسری خبر فوق اثنتین ہے، یا النساء کی یہ صفت ہے، یعنی عورتیں 2 سے زائد ہوں۔ اور قول باری تعالیٰ واحدتن کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے، واحدتن، اس صورت میں کانا ناقصہ نہیں ہوگا بلکہ تامہ ہوگا، اور اگر ناقصہ لیں تو پھر واحدتن پر نصب ہی ہوگا، اور منصوب پڑھنا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتا ہے، یعنی واحدتن کو حالت نسبی میں پڑھنا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ مفسرین اکرام نے اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔ صاحب کشاف کا کہنا ہے کہ لفظ کنہ اور کانت میں اگر ضمیر کو مبہم تسلیم کر لیا جائے، کنہ میں جمع مؤنث غائب کی ضمیر اور کانت میں واحد مؤنث غائب کی ضمیر، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، تو یہ کنہ اور کانت اگر اس میں ضمیر کو مبہم تسلیم کیا جائے اور لفظ نساء اور واحدتاً ان دونوں مبہم ضمیروں کی تفسیر قرار پائیں اور کانا کو تامہ بنایا جائے تو اس میں کوئی بود نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور آگے چلا گیا، یہ دیکھیے یہاں ہے، دیکھیے کوئی بود نہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ قول باری تعالیٰ فَإِن كُنَّا کے ما قبل سے اتصال کی وجہ یہ ہے کہ اگر قول باری تعالیٰ للذکری مثل حظ الانثیین اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ مذکر اولاد کا حصہ بیان کیا جائے، لیکن جب اس سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ 2 لڑکیوں کا اپنے بھائی کے ساتھ کس قدر حصہ ہے، تو پھر اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ جملہ ان دونوں کے حصے جات بیان کرنے کے لیے اتارا گیا، لہٰذا لڑکیوں کی دوسری حالت کے بیان کرنے میں اس سے مدد ہوگی، یعنی لڑکیاں اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذکر یعنی بھائی نہیں ہے، اس خالص صورت کو بیان کرنے کے لیے وَإِن كَانَتْ امرأة نہیں کہا گیا۔ تفسیر کشاف میں مذکور کا یہ خلاصہ تھا، یہ دیکھ لیجیے۔ آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں صرف 2 لڑکیوں کے ہونے کی صورت میں ان کا حصہ بیان نہیں فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ، یعنی کیا کہا، فَإِن كُنَّ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ جب مؤنثیں ہوں، 2 ہیں، اس کا حصہ بیان نہیں ہوا، 2 لڑکیوں کا، 2 سے زائد کا ہوا، اسی وجہ سے اس صورت میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 2 لڑکیوں کو ایک لڑکی کے مقام حالت پر رکھا جائے گا، یعنی ان دونوں کو مجموعی طور پر نصف حصہ ملے گا، جیسا کہ صرف ایک لڑکی کو نصف حصہ ملتا ہے۔ آپ کے علاوہ دوسرے حضرات نے 2 لڑکیوں کو 2 سے زیادہ لڑکیاں ہونے کی صورت کے حصے میں ملایا ہے، یعنی جس طرح 2 سے زیادہ لڑکیاں ہونے کی صورت میں ان سب کو 2 ثلث ملتے ہیں، اسی طرح ان 2 کو بھی 2 ثلث ہی ملے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے ایک بیٹا اور بیٹی چھوڑ جاتا ہے تو ثلث بیٹی کو ملے گا اور 2 ثلث بیٹے کو ملے گا۔
کیونکہ للذکری مثل حظ الانثیین کا یہی تقاضا ہے۔ جب ایک بیٹی کو ثلث مل رہا ہے تو دو بیٹیوں کو دو ثلث ملے گا، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو صرف ایک بہن چھوڑتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور صرف ایک بہن ہے تو اس کو مال متروکہ کا نصف ملے گا۔ پھر دو بہنیں چھوڑے جانے کی صورت میں یہ ارشاد ہوا فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو ترکے میں سے دو ثلث ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کا دو ثلث حصہ مقرر فرمایا اور بہنوں کی بنسبت لڑکیاں زیادہ ہمدردی کی مستحق ہیں، تو اس زیادتی ہمدردی کے پیش نظر علماء نے اس کو زیادہ محبوب سمجھا کہ ان دونوں کا حصہ ان کے حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی دو بیٹیوں کا حصہ دو بہنوں کے حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، جو رشتے میں ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی جب ایک لڑکی کا حصہ اس کے بھائی کے ہوتے ہوئے ثلث لازم کیا گیا تو پھر اس کے لیے یہی حصہ اس صورت میں مقرر کرنا جبکہ اس کے ساتھ دوسری بہن ہو بطریق اولا واجب ہے، اور یوں ہی دوسری کے لیے اپنی بہن کے ساتھ وہی حصہ مقرر کرنا واجب ہے جو اسے اپنے بھائی کے ساتھ ملتا ہے۔ لہٰذا دو ہونے کی صورت میں دونوں بہنوں کو دو ثلث ملنے واجب ہیں۔ کتب تفسیر شریعت میں اسی طرح مذکور ہے۔ آگے دیکھیے، اگر وارث صرف ایک لڑکا ہو تو اس کا حکم اگرچہ آیت میں مذکور نہیں ہے، لیکن آیت میں اس کی دلیل موجود ہے کہ میت کا کل مال اسے ملے گا، کیونکہ جب ایک لڑکی کو نصف دیا جا رہا ہے اور قانون یہ ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے تو بیٹے کے لیے دگنا ہوگا، اور نصف کا دگنا یہ کل ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اولاد کی وراثت میں سے ماں باپ کا کیا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ ترکے میں سے ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر مرنے والا اولاد بھی چھوڑ گیا ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کے وارث والدین ہوں تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے جات من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہے، او دین، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے، جو وصیت کر گیا ہے اور قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یہ نہیں جانتے، اس کا ترجمہ سامنے کر لیجئے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ حکمت والا، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت کریمہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ مورث جس نے اپنے پیچھے والدین زندہ چھوڑے، ان دونوں کے ساتھ اس کی اولاد بھی موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ان دونوں کے ساتھ، یعنی والدین کے ساتھ، مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو اس صورت کا حکم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ میں بیان کیا گیا۔ عامل کی تکرار کی وجہ سے یہ جملہ یعنی لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِأَبَوَيْهِ سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہو، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے مورث کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے، یعنی
ان دونوں کو مجموعی طور پر ثلث یعنی تیسرا حصہ ملے گا، اور بقیہ 2/3 2 ثلث کے حالات یہ مختلف ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اگر اس کی اولاد مذکر ہو تو اس صورت میں مرنے والے کے باپ کا حصہ سدس، چھٹا حصہ سدس تک محدود ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی اولاد مؤنث ہو تو باپ چھٹے حصے کے ساتھ ساتھ اسبابی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو طویل ہے۔ آگے دیکھیے، انداز بیان میں بدل کو اختیار کیا گیا، ولی ابویہ سدس نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اس طریقے سے بیان کیا گیا، تو بدل کو اختیار کیا گیا۔ ولی ابویہ السدس، اور اس کے ماں باپ کے لیے سدس ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ ایک اہم وہم کو دور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس صورت کلام میں یہ وہم پڑ سکتا تھا کہ چھٹا حصہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، حالانکہ دونوں کو الگ الگ چھٹا حصہ دیا جانا مطلوب تھا۔ یوں ہی ولی ابویہ السدسان نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کے لیے 2 سدس ہیں، کیونکہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دونوں کے درمیان چھٹا حصہ برابر ہے یا ایک کو دوسرے سے کچھ زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبْوَيْهِ السُّدُسُ بھی نہیں فرمایا گیا، کیونکہ اس صورت کلام میں اگرچہ معنی مطلوب کی بے عینی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں وہ فائدہ معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جو اجمال کے بعد تفصیل میں تھا، کذا قالو، اسی طریقے سے علماء نے فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں، اور اگر مرنے والے نے والدین کے ساتھ اولاد بالکل نہ چھوڑی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے والدین کے ساتھ اس کے بھائیوں کے سوا اور کوئی وارث نہیں، یا بھائی بھی موجود ہوں، تو اس صورت میں میت کے ورثہ میں نہ تو اس کی اولاد ہو اور نہ ہی بھائی، صرف والدین وارث ہوں، تو ماں کو ثلث 1/3 ملے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث میں بیان فرمایا۔ اس میں ماں کا حصہ تو بیان کر دیا گیا، لیکن باپ کا حصہ بیان نہیں فرمایا، لیکن اس سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ بقیہ 2 ثلث یعنی 2/3 باپ کو ملے گا۔ اس انداز بیان کو بیان ضرورت کہتے ہیں، جو اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ جیسا کہ اس علم یعنی اصول فقہ میں جہاں بیان کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، وہاں اس قسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رہا یہ کہ آیت مذکورہ میں مما ترکا کی قید نہیں لگائی گئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مذکورہ تینوں صورتوں میں ماں کے لیے مطلقاً مال متروکہ کا ثلث نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف اس صورت میں ہے جب میت کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں، ان دونوں کے ساتھ میت کی بیوی یا میت کا خاوند نہ ہو۔ اگر ماں باپ کے ساتھ میت کا خاوند یا بیوی ہو تو اس صورت میں پہلے اس کا حق نصف یا چوتھائی دیا جائے گا، جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ پھر بقیہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے ثلث ماں کو ملے گا، اور 2 ثلث باپ کو ملے گا۔ اس صورت میں ماں کو ملنے والا ثلث بقیہ مال کا ثلث ہے، نہ کہ ماں ترکہ کا، یعنی پورے مال متروکہ کا ثلث نہیں ہے۔ یہ اس لیے تاکہ مرد کا حصہ عورت کے حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے ورثہ میں خاوند، شوہر اور اپنے ماں باپ چھوڑے، تو اب حصے جات ادا کرنے کے لیے کل جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے۔ اگر ہم اس کی ماں کو ثلث پہلے ہی ادا کر دیتے ہیں اور اس کے خاوند کو نصف دیتے ہیں اور باقی ماندہ اس کے باپ کو دیتے ہیں، تو اس کی ماں 2 حصے لے جائے گی اور باپ کو 1 حصہ ملے گا، جس کی وجہ سے حکم الٹ جائے گا کہ عورت کو اس صورت میں مرد سے دگنا مل رہا ہے، حالانکہ حکم اور قانون یہ ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا ملنا چاہیے۔ مثلا مرنے والی نے 6 روپے چھوڑے، ان میں سے اس کی ماں کو تیسرا حصہ یعنی 2 روپے دے دیے، پھر خاوند کو 6 میں سے نصف یعنی 3 دیے، اور بقیہ 1 روپیہ باپ کو دیا،
تو اب ماں کو باپ سے دگنا ملا، حالانکہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کو مطلق رہنے دیا تاکہ دونوں مسئلوں کا اس میں احتمال رہے، اور وہ دو مسئلے یہ ہیں کہ ثلث ماں کو ملے گا، اور ملے گا کل ترکے سے، لیکن یہ اس صورت میں ملے گا جب اس یعنی ماں کے ساتھ ورثہ میں سے مرنے والے کا خاوند یا بیوی نہ ہو، اور ماں کو ماں بقیہ کا ثلث ملے گا اگر اس کے ساتھ مرنے والے کا خاوند یا بیوی موجود ہو۔ مفسرین اکرام نے جب قول باری تعالیٰ یعنی وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کو لفظ فحسب سے مقید کیا تاکہ کلام کو لغو ہونے سے احتراز ہو سکے، تو انہوں نے قول باری تعالیٰ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث کو اللہ تعالیٰ کے قول مما ترکا سے مقید کر دیا، جیسا کہ میں اسے ذکر کر چکا ہوں۔ اور شریفیہ میں مذکور ہے کہ مفسرین کے قول حسب پر مذکورہ کلام میں کوئی دلالت نہیں، رہا یہ کہ پھر وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ کو زیادہ کیوں ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ تنبیہ مقصود تھی کہ قول باری تعالیٰ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث سے مراد اس مال کا ثلث ہے جس کے یہ دونوں وارث ہیں، خواہ وہ تمام مال ہو یا بعض۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ثلث سے مراد ہر جگہ اور ہر حالت میں مما ترکا کا ثلث ہے، یعنی کل مال کا ثلث، لیکن اس صورت میں لازم آئے گا کہ مذکر پر مؤنث کو فضیلت ہو جو وضع شریعت کے خلاف ہے، یعنی شریعت کے قانون کے خلاف ہے، کما لا یخفی۔ بیضاوی وغیرہ میں ایسے ہی مذکور ہے۔ اور ابو بکر اسم کے نزدیک ماں کے لیے اصل مال کا ثلث ہے جبکہ اس کے ساتھ بیوی بھی وارث ہو، اور ماں بقیہ کا ثلث ہوگا جبکہ خاوند موجود ہو، اس لیے کہ اگر ماں کو خاوند کی موجودگی میں جمی ثلث یعنی جمی مال پورے مال کا ثلث دیا جائے تو پھر ماں کا حصہ باپ کے حصے سے بڑھ جائے گا، کیونکہ اصل تقسیم اور مسئلہ 6 سے ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں نصف اور ثلث دو مختلف حصے جات جمع ہو چکے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے مسئلہ 6 سے درست ہوگا، اس لیے خاوند کو 3، ماں کو 2 اور باپ کو 1 حصہ ملے گا، جس سے مؤنث کی مذکر پر تفضیل یعنی فضیلت لازم آئے گی۔ اور اگر ماں کو ماں بقیہ کا ثلث دیا جائے جو مال باقی بچا تو 3 میں سے 1 بنتا ہے، تو باپ 2 کا حقدار پائے گا، لہذا یہ صورت صحیح ہوگی، بخلاف بیوی کے کہ اگر ماں کو اس کے ساتھ تمام مال کا ثلث دیا جائے تو مذکورہ خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس صورت میں مسئلہ 12 سے بنے گا، جس کی وجہ سے ثلث اور ربع کا جمع ہو جانا ہے۔ پھر جب بیوی نے 3 اور ماں نے 4 لیے تو باپ کے لیے 5 رہ جائیں گے، لیکن مخفی نہ رہے کہ اس صورت میں یہ بات ضرور لازم آئے گی کہ ماں کا حصہ باپ کے آدھے حصے سے زیادہ ہو گیا، جو ہمارے مذہب میں لازم نہیں آتا ہے، لہذا ہمارا موقف ہی اولا ہے جو ہم نے شروع میں بیان کیا۔ قذافی شریفیہ، یہ شریفیہ کی عبارت تھی۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر ماں باپ کے ساتھ میت کے بھائی بھی وارث ہوں تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے قول فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ میں بیان فرمایا، یعنی اگر میت کے بھائی موجود ہوں اور میت کے ماں باپ بھی موجود ہوں لیکن میت کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں میت کی ماں کو 6 حصہ ملے گا، اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ ثلث جس کی ماں حقدار تھی جبکہ میت کے بھائی موجود نہ ہوں اور وہ اب ثلث کے نصف کی حقدار ہوگی جو 6 حصہ بنتا ہے، اور ماں 6 حصے میں محجوب ہو جائے گی، رک جائے گی۔ اور آیت کریمہ اگرچہ ماں کا حصہ بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے جبکہ میت کے بھائی بھی موجود ہوں، لیکن اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا ہے کہ وہ 6 حصہ جو ماں سے ساقط ہو گیا وہ اب بھائیوں کو ملے گا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ بھائی وہ 6 حصہ لیں گے جس سے ماں کو محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ بھائی میت
کی ماں کو محجوب اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس حصے کو خود لے لیں، کیونکہ غیر وارث محجوب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مروی ہے، جسے حضرت طاؤس نے روایت کیا ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں کو ماں باپ کے ساتھ چھٹا حصہ عطا فرمایا، اور جمہور کے نزدیک اس چھٹے حصے کا حقدار باپ ہوگا، اس چھٹے حصے کا حقدار باپ ہوگا۔ اس لیے آیت کریمہ کا صدر کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ثلث ماں کے لیے اور باقی باپ کے لیے، بس یہاں بھی چھٹا حصہ ماں کے لیے ہوگا اور باقی ثلثین اور سدس باپ کا ہوگا۔ اور اس صورت میں حاجب وارث ہی ہے، لیکن وہ باپ کی وجہ سے محجوب ہو گیا، اسی لیے وہ باپ کی موجودگی میں جبکہ ماں نہ ہو کسی بھی چیز کے وارث نہ ہوں گے۔ رہی حضرت طاؤس کی روایت، تو انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان بھائیوں میں سے ایک کے بیٹے سے ملا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے والدین کے ہوتے ہوئے چھٹا حصہ دیا تھا، اور میں نے بوقت ملاقات اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ چھٹا حصہ وصیت تھی، میراث نہیں تھی، جیسا کہ شریفیہ میں مذکور ہے۔ پھر ہمارے نزدیک اعیانی یعنی سگے بھائی، اللاتی یعنی کہ باپ ایک ماں ایک سے زائد، اخیافی جو ہے ماں ایک باپ مختلف، تو فرماتے پھر ہمارے نزدیک اعیانی اللاتی اخیافی بھائی حجب میں برابر ہیں، اور زیدیہ کا مذہب یہ ہے کہ ماں کی طرف سے ہونے والے بھائی ماں کو محجوب نہیں کر سکتے، دوسری دونوں اقسام کے کر سکتے ہیں۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آئیے لفظ الاخوہ جس مقام پر آیا ہے، الاخوہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کہتے ہیں اس جگہ اخوتن سے مراد ایک سے زیادہ بھائی ہونا ہے، خواہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں سے، یعنی بھائی اور بہنیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک اس سے مراد اس کا اصلی معنی جس میں کم از کم 3 مرد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ لفظ جمع مذکر ہے، حتیٰ کہ ماں تیسرے حصے سے چھٹے حصے کی طرف محجوب نہیں ہوگی جب تک کہ 3 مردوں سے کم ہوں، خواہ ایک ہو یا 2 ہو، اور نہ ہی وہ اخوہ جو خالص عورتوں سے ہوں ان کی موجودگی میں ماں کا حصہ تیسرے حصے سے کم نہیں ہوگا۔ لہذا اگر میت کے 2 بھائی مردوں میں سے ہوں یا 3 بہنیں عورتوں میں سے ہوں، تب بھی ماں تیسرا حصہ پائے گی اور یہ حصہ اپنے حال پر باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ موقف قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ جمہور کہتے ہیں الاخوہ سے مراد متعدد بھائی ہوتا ہے، وہ 3 ہونے کا اعتبار نہیں کرتے، یعنی کم از کم 3 ہونے کا اعتبار ہے، پھر وہ متعدد اخوہ عام ہیں، خواہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ماں کو تیسرے حصے سے چھٹے حصے کی طرف 3 بھائیوں سے کم ہونا محجوب نہیں کر سکتے، یعنی اگر 3 بھائیوں سے کم ہیں تو پھر ماں کو تیسرے حصے سے چھٹے حصے کی طرف نہیں پھیر سکتے، اور نہ ہی خالص بہنیں ہونا ماں کو محجوب کر سکتی ہیں۔ آپ کا استدلال لفظ اخوتن کے ظاہری مفہوم سے، ھذا لفظ۔ اور شریفیہ میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 3 بھائی یا 3 بہنیں ہونے کو ماں کے لیے حاجب بنایا ہے، 2 کو نہیں بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف صرف عدد میں ہے، یعنی 2 حاجب نہیں 3 ہیں، خواہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں۔ اختلاف وصف میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ صرف 3 بھائی ہوں بہنیں نہ ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ گزشتہ بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ باپ کے لیے 3 حالتیں ہیں۔ ایک فرض خالص جو چھٹا حصہ ہے، یہ حالت میت کے بیٹے ہونے یا پوتے یا پڑپوتے ہونے کی صورت میں ہے۔ دوسری حالت فرض اور عصبہ دونوں ہونا، یہ حالت اس وقت ہوگی جبکہ باپ کے ساتھ میت کی بیٹی پوتی یا پڑپوتی ہو۔ تیسری حالت جو ہے محض عصبہ ہونا، یہ اس وقت ہوگی جبکہ میت کی نہ تو اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، اور نہ ہی پڑپوتے پڑپوتیاں ہوں۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کی بھی 3 حالتیں ہیں۔
پہلی حالت یہ ہے کہ اسے چھٹا حصہ ملے گا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہو، یا 2 بھائی یا 2 بہنیں یا اس سے زیادہ ہوں، خواہ ان بھائیوں کا تعلق ماں باپ دونوں سے یعنی سگے ہوں یا کسی ایک سے ہو، ایک حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ماں کو اسے یعنی ماں کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا، یہ صورت میں ہوگا جب کہ مذکورہ افراد میں سے کوئی نہ ہو اور نہ ہی خاوند اور بیوی میں سے کوئی موجود ہو۔ تیسری حالت ما بقیہ کا ثلث ہے، یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ خاوند یا بیوی کسی کو اس کا فرضی حصہ دے دیا جائے جب کہ ان میں سے کوئی موجود ہو۔ ہاکذا ذکر، آگے فرماتے ہیں قول باری تعالی من بعد وصیت یوصی بہا او دین کا تعلق گزشتہ بیان کی گئی وراثت کے تمام مسائل کے ساتھ ہے، یعنی جتنے مسائل اب تک اس سے پہلی آیت میں ذکر کیے گئے، باپ کے حصے بیان کیے گئے، ماں کے حصے بیان کیے گئے اور بھائی کے حصے، بیٹے کے حصے، جتنے بھی حصے بیان کیے گئے، یعنی یعنی تمہارے مذکورہ جات حصے اور درجات کی وراثت اس وقت قابل قبول ہوگی جب مورث کی وصیت پوری کر دی جائے یا اس کے ذمے کسی قسم کا قرض ہو تو وہ ادا کر دیا جائے۔ لفظ یوسی کو امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاد کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، یوسی۔ دوسرے قراء حضرات نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور العاشا قاری نے بالعکس پڑھا ہے، اور دونوں جگہ حرف کے صاد کو مکی، شامی، ابن کثیر، ابن عامر، ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کے ساتھ اور دیگر قراء نے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہاکذا فی المدارک، ایسی وضاحت مدارک کے اندر ہے۔ وصیت اور دین یعنی قرض، وصیت اور دین کے درمیان حرف او لایا گیا، یوصی بہا او دین، تو یوصی یہ وصیت ہے، اس کے بعد دین یعنی قرض ہے، تو وصیت اور قرض دین کے درمیان حرف او اس لیے لایا گیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو سکے کہ وجوب میں دونوں برابر ہیں، وصیت بھی اور قرض بھی، اور میراث کی تقسیم سے دونوں مقدم ہیں، یعنی وراثت اور ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے یہ دونوں چیزیں مقدم ہیں۔ اگر وصیت کیا ہے تو وصیت بھی جاری ہوگی، اور اگر قرض ہے اس کے اوپر تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ رہا یہ معاملہ کہ یہاں عبارت میں وصیت کو مقدم اور دین کو مؤخر ذکر کیا، یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ وصیت پوری کرو، اس کے بعد دین کا تذکرہ ہے، حالانکہ از روئے شریعت دین کا وصیت سے مقدم ہونا بالاجماع بالاتفاق ہے، یعنی پہلے قرض دیا جائے گا، بعد میں وصیت پوری کی جائے گی، اور آیت سے یہ سمجھ میں آتا پہلے وصیت پوری کی جائے گی بعد میں قرضہ دیا جائے گا۔ تو ایسا ذکر کیا جانا نقطے سے خالی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس انداز کلام سے وارثوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور ابھارا جا رہا ہے کہ تمہیں مورث کی وصیت ادا کرنی ہے، اس سے کنارہ کشی نہ کرنا، کیونکہ وصیت کی ادائیگی وارثوں کے لیے مشکل ہوتی ہے اور اس کی بنسبت قرض ادا کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وصیت کا نفاذ محض نیکی ہے جو واجب نہیں، لیکن دین کی ادائیگی یہ ضروری ہوتی ہے، یعنی آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ وصیت کر جائے، لیکن قرض کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔ آدمی کا دل قرض کی ادائیگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وصیت کی تنفیذ یعنی وصیت کو نافذ کرنے میں انقباض، دل میں جو ہے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ وصیت اور دین کے متعلق احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ شریفیہ میں مذکور ہیں۔ آگے دیکھیے قول باری تعالی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، جملہ معترضہ ہے، یعنی گزشتہ سیاق و سباق سے مختلف یہ ایک مستقل جملہ ہے جو میراث کی تقدیر کی مصلحتوں، یعنی میراث جو مقدر وراثت کے جو حصے وغیرہ متعین کیے گئے، اس کی مصلحتیں اور اس کی حکمت بیان کرتا ہے۔ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ترکے کی تقسیم میں مختلف حصے جات خود اپنی طرف سے مقرر کیے ہیں، جس میں ہر اعتبار سے حکمت اور مصلحت موجود ہے۔ اگرچہ یہ حصے جات کی تقرری لوگوں تمہارے سپرد کی جاتی تو تم اس بات سے بے علم اور بے خبر ہو کہ تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولاد جو تمہارے بعد زندہ ہوں گے، جو تمہارے بعد باقی زندہ ہوں، ان میں سے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب اور مستحق ہے اور ضرر و نقصان کے اعتبار سے کون زیادہ دور ہے، یا اس کے عکس کا تمہیں کوئی علم نہیں، لہذا تم اپنی نادانی اور لا علمی کی بنا پر نفع و نقصان کے صحیح ادراک کے بغیر مال کو ایسی جگہ صرف کر دیتے جہاں اس کا خرچ کیا جانا
حکمت سے بالکل خالی ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بات کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا اور تم پر احسان کیا کہ تمہارے اجتہاد پر اسے نہیں چھوڑا، کیونکہ تم وراثت میں وارثوں کے حصے کی تعین اور مقدار کی معرفت نہیں رکھتے۔ اس کا مزید تذکرہ وصیت کے بیان میں گزر چکا ہے۔ یہ مفہوم اور مقصد امام فخر الاسلام بزدوی اور جمہور مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ صاحب کشاف نے اس کے علاوہ ایک اور توجیہ کو بھی اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مذکورہ جملے کا معنی یہ ہو، کون سے کا؟ آباؤکم و ابناؤکم کا۔ اس جملے کا معنی یہ ہو کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے کون زیادہ نفع بخش ہے، کون زیادہ نفع بخش ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے، یا وہ زیادہ نفع بخش ہیں جن کو وہ وصیت کر گئے، یا وہ کہ جنہیں وصیت نہیں کی گئی، یعنی جنہیں مال متروکہ میں سے بعض کی وصیت کی گئی ہے۔ تمہاری غرض جس سے آخرت کا ثواب تمہیں ملے وہ یہ ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کرو، اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے، بس یہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ اور حاضر منافع فائدہ یہ ہے کہ جو ان کی بنسبت ہے جو وصیت چھوڑ گیا، بس دنیا کا ساز و سامان تم پر وافر ہو جائے۔ اس صورت میں یہ جملہ وصیت کی حکمت بن جائے گا۔ اس مقام پر یہ بھی منقول ہے، کہا گیا ہے کہ جب باپ درجے کے اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ ہو تو وہ سوال کرے کہ اس کا بیٹا بھی اس کی طرح بلند و بالا کر دیا جائے، اور اگر بیٹا درجے میں عرفہ و اعلیٰ ہے تو وہ یہ سوال کرے کہ اس کے باپ کو بھی وہی رفعت عطا کر دی جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ باپ جب نفقے کا محتاج ہو تو بیٹے پر واجب ہے کہ اس کے نفقے کا انتظام کرے، اور اگر بیٹا اس کا ضرورت مند ہو تو باپ پر واجب ہے کہ وہ اس کی ضروریات کا بندوبست کرے۔ تو یہ دونوں قول دنیاوی اور اخروی نفع کا بیان ہے، جو وجہ اول کی طرف راجع ہے، جو مختار ہے، اور یہی بات قاضی بیضاوی کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے۔ تفسیر زاہدی میں ایک اور وجہ بھی مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ موت کے حق میں تمہارے لیے باعتبار نفع کون زیادہ قریب ہے اور مال کے چھوڑنے کے اعتبار سے کون زیادہ نفع بخش ہے۔ یعنی تم نہیں جانتے کہ باپ پہلے فوت ہوگا، اس کا بیٹا اس کا وارث بنے گا، یا بیٹا پہلے فوت ہوگا اور اس کا باپ اس کا وارث بنے گا، یا کون سی بات ثواب اور شفاعت کے اعتبار سے اس کے لیے نفع بخش ہے۔ میں یعنی اللہ نے تمہارے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا جو اس کے ساتھی کے مرنے کے بعد اسے ملے گا، لہذا تم میں سے کسی کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے دوسرا مر جائے اور میں اس کا وارث بنوں۔ یہ طمع اور لالچ نہ کرو۔ اس صورت میں یہ جملہ والدین میں سے ہر ایک کی میراث اور اولاد کی میراث ایک دوسرے کے انتقال کے بعد کا بیان بنے گا، جیسا کہ ظاہر ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ فریضۃ من اللہ میں لفظ فریضہ مصدر ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے، یا یوصیکم اللہ کا مصدر ہوگا، کیونکہ یوصیکم بمعنی یأمرکم ہے یا بمعنی یفرضکم ہے، جیسے کہ قاضی بیضاوی نے کہا۔ یہاں تک پہلی آیت کا بیان اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خاوند اور بیوی کی وراثت کو بیان فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے انتقال کے بعد کیا حصہ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے، تم خاوندوں کے لیے نصف ما ترک ازواجکم، نصف حصہ ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، ان لم یکن لها ولد، اس شرط کے ساتھ کہ ان کی اولاد نہ ہو، فیہاں کان لہن ولد، اگر ان کی اولاد بھی ہو، فلکم الربع، تو پھر تمہارے لیے مال متروکہ میں سے چوتھا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، جو وصیت کے بعد تقسیم ہوگا، جو وصیت وہ کر گئیں یا قرضے کے بعد، اور تمہاری بیوگان کے لیے اس میں سے، اب اس کے بعد ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، یہاں آیت نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری بیوگان کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ چوتھا حصہ ہے، بشرطی کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو،
اور اگر تمہاری اولاد بھی ہو تو پھر ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے جو تمہاری وصیت یا تم پر قرض کی ادائیگی کے بعد ملے گا۔ اس آیت کی تفسیر واضح ہے، وہ یہ کہ بیوی فوت ہو جائے اور اس کا خاوند موجود ہو یا اس کا برعکس ہو، یعنی خاوند فوت ہو جائے بیوی موجود ہو، ہر تقدیر پر میت مورث یا تو اولاد بھی اپنے پیچھے چھوڑے گی یا نہیں۔ بس اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد پیچھے نہیں، صرف خاوند ہے، تو خاوند کو اس کے ترکے کا نصف آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اس مرنے والی کی اولاد بھی موجود ہو تو خاوند چوتھے حصے کا مالک ہوگا، اور اگر خاوند فوت ہو جائے اور اولاد نہ چھوڑے تو اس کی بیوہ چوتھائی حصہ پائے گی، اور اگر اولاد بھی چھوڑے تو بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس طرح خاوند کی میراث بیوی کی میراث نصف اور ربع دونوں حصے جات کے اعتبار سے دگنی ہو گئی۔ یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ آیت کریمہ میں اولاد ہونے یا نہ ہونے کا جو ذکر کیا گیا، اس سے مراد عام ہے، یعنی ایک بچہ یا بچی ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، بالواسطہ اولاد ہوں، بلا واسطہ اولاد ہوں یا بالواسطہ اولاد ہوں، یعنی ان کا اپنا بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا ہو یا بیٹی کا بیٹا ہو، اگرچہ اور نیچے تک رشتہ ہو، پھر اسی طرح خاوند سے وہ اولاد ہو یا کسی دوسرے خاوند سے ہو، اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، یوں ہی بیوی سے مراد بھی عام ہے، خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ ان عمومات کو مد نظر رکھ کر آیت کا مفہوم یہ ہوگا، کیا تمہارے لیے تمہاری بیوی یا بیویوں کے ترکے میں سے نصف حصہ ہے اگر ان کی کوئی بیٹی نہ ہو، کوئی بیٹا نہ ہو، خواہ وہ تم سے ہو یا کسی اور خاوند سے، خواہ وہ صلبی ہوں یا صلبی کی اولاد ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ بس اگر کسی طرح کا کوئی بچہ اولاد مذکورہ وجوہات میں سے ہو تو تمہارے لیے ان عورتوں کے ترکے میں سے نصف حصہ ملے گا۔ یہ نصف حصہ ان کی طرف سے کی گئی وصیت کے نفاذ اور ان کا دین قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا، اور عورتوں یعنی بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہاری وجوہ مذکورہ میں سے کوئی اولاد نہ ہو۔ بس اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کو تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ حصہ تمہاری وصیت کے نفاذ اور تمہارے دین کی ادائیگی کے بعد ملے گا، اور جیسا کہ اگر ایک بیوی ہو تو وہ چوتھے یا 8ویں حصے کی حقدار ہوتی ہے، یوں ہی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ مشترکہ طور پر چوتھا یا 8واں حصہ پائیں گی۔ ہاکذا ذکر فی التفاسیر والشریفیہ۔ یہ مسئلہ نمبر 56 تھا جو اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ آئندہ نشست میں ہم مسئلہ نمبر 57 کو پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔